کہو اللہ کا رنگ اختیار کرو، اس کے رنگ سے اچھا اور کس کا رنگ ہوگا، اور ہم اسی کی بندگی کرنے والے لوگ ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو، حالانکہ وہی ہمارا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی۔ ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں، تمہارے اعمال تمہارے لیے ہیں، اور ہم اللہ ہی کے لیے اپنی بندگی کو خالص کر چکے ہیں۔ تو یہ سورہ بقرہ کی چند آیتیں ہیں، اور اس میں کچھ باتیں آئی ہیں۔ بات کہی جا رہی پھر اگر وہ اس طرح ایمان لائیں جس طرح تم ایمان لائے ہو تو ہدایت پر، یعنی کہ یہ جو ہے وہ یہودی اور مشرک کہتے تھے کہ ہم لوگ ہدایت پر ہیں، ہم اللہ کو ماننے والے اور ہم اللہ کے چہیتے ہیں۔ تو کہا کہ وہ ان کا چہیتا ہونا یا ان کا بولنا ان سے بات نہیں بنے گی، تم لوگ اس طرح ایمان لائے ہو اللہ پر اور رسول پر اور قرآن پر، تو وہ اگر اس طرح ایمان لائیں گے تبھی وہ ہدایت پر ہے، تبھی اللہ کے چہیتے ہیں، ورنہ وہ اللہ کے چہیتے نہیں۔ یہی بات کہی گئی۔ اگر وہ اسی طرح ایمان لائیں جس طرح تم ایمان لائے ہو تو ہدایت پر ہے۔ اور وہ کہتے تھے کہ ہم ہدایت پر ہیں، ہم اللہ کے چہیتے ہیں، ہم کو جنت ملے گی، جنت میں ہم ہی لوگ جائیں گے اور کوئی نہیں جائے گا۔ تو کہا کہ نہیں، وہ بات نہیں۔ اور اگر اس سے منہ پھیریں، اگر تمہاری بات وہ مانتے نہیں ہیں تو کھلی بات ہے کہ وہ ہٹ دھرمی میں پڑ گئے ہیں، وہ ہٹ دھرم ہو گئے ہیں، ان کا مطلب ضد پکڑ لیا انہوں نے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ اور اس کا رسول موجود ہے، جب تک اللہ اور اس کے رسول کو نہیں مانا جائے گا تب تک ان کی بات کو ویلیو نہیں ہوگا، ان کی مانا نہیں جائے گا۔ لہٰذا اطمینان رکھو کہ ان کے مقابلے میں اللہ تمہاری حمایت کے لیے کافی ہے، وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے، اور تمہاری حمایت کے لیے، تمہاری مدد کے لیے اللہ کافی ہے۔ ان سے گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، ان سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں یہودیوں اور کافروں سے، اور اللہ تعالیٰ تمہاری حمایت کے لیے کافی ہے، تمہارا مددگار ہے۔ کہو اللہ کا رنگ اختیار کرو، اصل میں لفظ صبغت اللہ کا رنگ اختیار کرو۔ سوال یہ ہے کہ اللہ کے رنگ سے کیا مراد ہے؟ اللہ کا کوئی رنگ، اللہ ظاہر ہے کہ کوئی دکھنے والی چیز نہیں ہے، لیکن یہاں پر جو اللہ کا رنگ اختیار کرو کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی جو صفات ہیں، اللہ کی جو کوالٹیز ہے، اللہ کی جو پرسنالٹیز ہے، وہ جو ہے ہم میں ڈیولپ ہونی چاہیے۔ وہ کہا جائے اللہ کا رنگ اختیار کرو کا مطلب وہ کوالٹیز، وہ صفات ہم میں ڈیولپ ہونی چاہیے۔ جیسے کہ اللہ کی خوبی ہے کہ وہ رحیم ہے، رحم کرنے والا ہے، تو ہم میں بھی رحم کرنے والی خوبی ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ اللہ کریم ہے، کرم کرنے والا ہے، تو ہم میں بھی کرم کرنے کی خوبی ہونی چاہیے۔ اللہ غفار ہے، معاف کرنے والا ہے، تو ہم میں بھی معاف کرنے کی خوبی ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عادل ہے، عدل کرنے والا ہے، انصاف کرنے والا ہے، تو ہم کو بھی ہر حال میں انصاف کا دامن پکڑنا چاہیے، انصاف کو اختیار کرنا چاہیے۔ تو یہ ہے کہ اللہ کی جو کوالٹیز ہے، جو اللہ کے اسماء الحسنی ہے، 99 نام ہے، اس میں اللہ کی صفات بیان کی گئی، وہ صفات ہم کو ڈیولپ کرنی چاہیے، ان چیزوں کو اپنے اندر لانا چاہیے۔ تو اللہ کا رنگ اختیار کرو، اس کے رنگ سے اچھا اور کس کا رنگ ہو سکتا ہے؟ اور قرآن میں دوسری جگہ آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی روح انسان میں پھونکی تھی، تو اپنی روح پھونکی تھی تو مطلب جو کوالٹیز ہیں اس میں کچھ نہ کچھ حصہ اللہ انسان کو ملا ہے، تو وہ چیزیں، وہ کوالٹیز، وہ پرسنالٹیز کو ڈیولپ کرنا ہے جو اچھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی خوبیوں میں سے ہے، اور ہم اسی کی بندگی کرنے والے لوگ ہیں۔ اور ایک تو اللہ سے تعلق کے لیے ضروری ہے کہ ہمارا رنگ اللہ کا رنگ اختیار کر لینا چاہیے، اور اس کے علاوہ کچھ لوگ اور یہ بھی بولتے ہیں کہ ہر ایک کا ایک کلچر ہوتا ہے، اس کے حساب سے وہ پہچانا جاتا ہے۔ IAS آفیسر ہے، اس کو 2 سال ٹریننگ دی جاتی ہے، کس لیے دی جاتی ہے؟ اس لیے تاکہ اس کا ایک خاص کلچر جو IAS والا ہے، سول سروسز کا جو کلچر ہے وہ ڈیولپ اس میں ہو جائے، وہ چیز اس کو ہو جائے، وہ ان کو وہیں رہنا پڑتا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ گھر میں پڑھ لیں گے، آن لائن پڑھ لیں گے، ویسا نہیں، بلکہ ان کو خاص طور پر ان کو ہاسٹل میں رکھا جاتا ہے سب کے ساتھ، تاکہ ان میں وہ کوالٹیز، وہ چیزیں ڈیولپ ہو سکے جو ان کو IAS میں چاہیے۔ اس طرح سے تحریک اسلامی کا ایک کلچر ہے، جماعت میں جو 10 سال 20 سال رہ جاتا ہے تب پھر وہ کلچر ڈیولپ ہوتا ہے، وہ سوچ اس کی ڈیولپ ہوتی ہے، وہ چیز بنتی ہے۔ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو تحریک کے پروسیس سے نہیں گزرتے، نتیجہ ہوتا ہے کہ ان کا پوری تربیت نہیں ہوتی ہے، وہ ڈیولپ نہیں ہوتا ہے، ان میں وہ کلچر، وہ تحریکی مزاج پیدا نہیں ہوتا۔ تو اللہ کا رنگ اختیار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کوالٹیز، وہ خوبیاں ہونی چاہیے انسان میں، جو جس سے لگے کہ ارے یہ اللہ کا پیارا بندہ ہے، کتنا اچھا بندہ ہے، دیکھنے ہی میں لگ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا خاص بندہ ہے، اللہ کا پیارا بندہ ہے، تو وہ خوبی ہم میں ہونی چاہیے۔ وہ پہلی بات جو یہاں پر ہم کو مل رہی ہے اس میں اللہ سے تعلق کے بارے میں کہ اللہ کی کوالٹیز کو ڈیولپ کرنا ہے۔ دوسری ہے اسی کی بندگی کرنے والے لوگ ہیں، یہاں پر لفظ ہے وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور بے شک ہم اس کی عبادت کرنے والے ہیں۔ عابدون عبد سے ہے، غلام، یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے غلام ہیں۔ جس طرح سے ایک بالغ اور غلام کا رشتہ ہوتا ہے، وہ ہمارا اللہ سے رشتہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جو حکم دے گا، جو چاہے گا، جو کہے گا، ہم کو اس کو کرنا ہے۔ تو یہ ہم کو یہ دوسرا رشتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہمارا تعلق ہے۔ اے نبی ان سے کہو کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو؟ وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ ہمارا
ہمارا رب ہے، ہمارا خاص ہے، اور ہم کو جو ہے اس نے ہم لوگوں کو خاص عزت ملی ہے یہودیوں کو، اور اللہ کے ہاں خاص مقام ہے ہم لوگوں کا. تو کہا گیا کہ تم اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو، تمہارا رب ہو چاہے ہمارا رب ہو، سب تو اللہ ایک ہی ہے، ایک ہی خدا سبھی کا خدا ہے. ایسا تھوڑے ہے کہ تمہارا خدا الگ ہے اور میرا خدا الگ ہے، بلکہ سب تو ایک ہی ہے. کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو، حالانکہ وہی ہمارا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی ہے، جو بھی ہے سب ایک ہی رب ہے. ایسا نہیں ہے، ہو سکتا ہے تم اس کو گاڈ کہتے ہو، تم ایشور کہتے ہو، اور ہم اس کو خدا کہتے ہوں، اللہ کہتے ہو، لیکن یہ ہے کہ نام الگ الگ ہونے کے باوجود سب کا خدا ایک ہی ہے، ایک ہی اللہ ہے. اور ہمارے اعمال ہمارے لیے، تمہارے اعمال تمہارے لیے، یعنی جو کچھ تم کرو گے وہ تمہارے لیے ہوگا، جو ہم کریں گے وہ ہمارے لیے ہوگا. اس لیے جھگڑنے کی کوئی بات نہیں ہے. اب تم جو کچھ کر رہے ہو تم کو اللہ کے یہاں اس کا حساب دینا ہوگا، ہم جو کریں گے ہم کو اس کے حساب سے دینا ہوگا. اور ہم اللہ ہی کے لیے اپنی بندگی کو خالص کر چکے ہیں. اور پھر ایک اور رشتہ کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے لیے اپنی بندگی کو خالص کر چکے ہیں. اصل میں لفظ ہے وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، ہم لوگ اس کے مخلص ہیں، ہم لوگ اخلاص ہیں، اخلاص والے ہیں، ہم لوگ اس کے خالص کر چکے ہیں. خالص کا مطلب یہ ہے کہ پیور ہونا چاہیے، یعنی اللہ سے تعلق ہمارا پیور ہونا چاہیے، اللہ سے تعلق ہمارا اخلاص والا ہونا چاہیے. یعنی یہ ہے کہ اللہ سے تعلق، اللہ کو جو ہم عبادت کرتے ہیں، اللہ کو جو مانتے ہیں، اس میں کسی اور کو عبادت کرنا، کسی اور کو ماننا، کسی اور کو اہمیت دینا وہ نہیں ہونا چاہیے. جس کو ہم لوگ شرک کہتے ہیں وہ شرک نہیں ہونا چاہیے، بلکہ صرف اللہ سے ہمارا تعلق ہونا چاہیے. اور شرک ایک اور چیز بھی ہے جس کو اخلاص سے الگ ہو جائے گا، کہ اگر ہمارا جو ہے جو کچھ ہم کام کرتے ہیں وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے، ریا کے لیے، نمائش کے لیے کرتے ہیں، تو وہ بھی اخلاص میں شامل نہیں ہوگا، وہ اخلاص سے الگ چیز ہو جائے گی. تو یہاں پر جو تیسری بات کہی گئی وہ یہ ہے کہ ہمارا اللہ سے تعلق جو ہے وہ خلق اخلاص والا ہونا چاہیے، صرف اسی کے لیے ہم کو محبت ہو، اسی سے تعلق ہو، اسی سے نزدیکی ہو، کسی اور کی بندگی، کسی اور کی بات ماننے کی بات نہیں ہونی چاہیے. تو یہ ان آیتوں میں یہ دو تین باتیں تھیں. ایک تو اللہ کا رنگ اختیار کرو والی بات تھی. دوسری بات تھی کہ اللہ سے ہمارا تعلق جو ہے وہ بندگی کا رہا ہے، اور ہم اس کے وہ ہمارا مالک اور ہم اس کے بندے ہیں. اور تیسری بات اس میں یہ ہے کہ ہمارا جو تعلق اللہ سے ہے وہ اخلاص والا ہونا چاہیے، پیور ہونا چاہیے، کسی ملاوٹ کچھ نہیں ہونا چاہیے، صرف اللہ کو ہو، اس کے علاوہ کسی اور کا نہ ہو، کسی اور کی بات نہیں مانی جائے، کسی اور پر بھروسہ نہیں ہوگا، صرف اللہ تعالیٰ پر ہمارا بھروسہ ہوگا. اس کے علاوہ 2-3 آیتیں اور ہمیں یہاں پیش کر رہے ہیں جس سے بات پوری ہوگی کہ اور ہمارا اللہ سے تعلق جو ہے وہ اور کس طرح کا ہونا چاہیے. اس میں ایک بات یہ ہے کہ اللہ سے بے انتہا محبت ہونی چاہیے. اس سلسلے میں جو قرآن کی آیت کا حصہ ہے سورہ بقرہ کی 165 نمبر آیت، وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، اور وہ لوگ جو ایمان والے ہیں وہ اللہ سے بے انتہا محبت کرتے ہیں. یعنی اللہ سے بے انتہا محبت ہونی چاہیے، بہت زیادہ محبت ہونا چاہیے اللہ سے ہمارا جو ہے. اب سوال یہ ہے کہ اللہ سے محبت ہم کو ہے یا نہیں ہے، اور اگر نہیں ہے تو کیسے ڈیولپ ہوگا. تو اس کی وجہ اللہ کسی سے محبت کیوں ہوتی ہے؟ اگر جیسے باپ سے محبت ہوتی ہے تو باپ سے محبت کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے کہ باپ ہمارے ساتھ بہت سارے احسانات کرتا ہے، بہت سارے ہماری ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، تو ہم سے اس سے محبت ہوتی ہے. ماں سے محبت ہوتی ہے اس لیے کہ ہر حال میں وہ ہمارا ساتھ دیتی ہے اور وہ بھی بہت کچھ ہمارے ساتھ احسان کا رویہ اپناتی ہے. بیوی سے محبت ہوتی ہے، بیوی سے محبت اس لیے ہوتی ہے کہ وہ ہماری خواہشات کو، ہماری ضرورتوں کو پورا کرتی ہے، اس کے علاوہ ہر حال میں ہمارے جو بہت سارے کام ہیں اس کو پورا کرتی ہے. تو اللہ سے جو محبت ہے اسی طرح کی محبت ہے کہ ہم کو اس کے احسانات کو یاد کرنا چاہیے. جو اللہ تعالیٰ نے احسان ہم پر کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے ساتھ مہربانیاں کی ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ہم کو دیا ہے، ان سب کو ہم کو بار بار یاد کرنا چاہیے، بار بار ان کو ذہن میں لانا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ کیا کیا احسان کیا ہے. اس کے علاوہ ہم کو یہ بات بھی غور کرنا چاہیے کہ ہم نے بہت سارے غلط کام کیے، بہت سارے اللہ کی نافرمانی کی ہے، بہت سارے اللہ کی باتوں کو نہیں مانا ہے، اور پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ احسان کا رویہ اپنایا، ہم کو پکڑا نہیں ہے، ہمارے ساتھ سزا کا معاملہ نہیں کیا ہے. تو یہ ہے کہ اس طرح سے اگر ہم کریں گے تو ہم اللہ سے محبت ہماری پیدا ہوگی. اور پھر یہ ہے کہ اس محبت کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ سے محبت کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم اس کا دھیان رکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے خود، جیسے بیوی سے اگر ہم محبت کرتے ہیں یا باپ سے محبت کرتے ہیں تو ہم دھیان رکھتے ہیں کہ باپ کی کوئی نافرمانی والا کام کوئی ایسا نہ ہو جائے، کوئی ایسا بات نہ ہو جائے جس سے وہ غصہ ہو جائے، کوئی ناراض ہو جائے، پریشان یہ ہو جائے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس طرح سے اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی ہم کو اللہ کی پسند اور ناپسند کا خیال رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کیا پسند کرتا ہے، کیا ناپسند کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سے کوئی ایسا کام نہ ہو جائے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا چاہیے. اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد، اللہ کا تسبیح، اللہ کی تعریف، اللہ کا شکر، یہ سب کرنا چاہیے. تو اللہ سے ہمارے محبت پیدا ہوگی. ایک اور چیز ہے کہ اللہ سے ڈر ہونا چاہیے. یہ بھی ایک تعلق ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ سے ہم کو ڈر ہونا چاہیے. اس سلسلے میں قرآن کی 2 آیتیں، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 2 ہے جس کا ایک حصہ ہے،
वत्तक़ुल्लाह इन्न अल्लाह शदीदुल इक़ाब, अल्लाह से डरो बेशक वो सख्त सज़ा देने वाला है। और दूसरी आयत है वत्तक़ुल्लाह इन्न अल्लाह सरीउल हिसाब, अल्लाह से डरो बेशक अल्लाह हिसाब लेने में देर नहीं लगता। इन दोनों को हम समझेंगे तो ये है कि अल्लाह से डर के मामले में, अल्लाह से डर हम क्यों पैदा, हम में अल्लाह का डर नहीं है तो अल्लाह का डर कैसे पैदा होगा, उस सिलसिले में मैंने गौर किया। एक तो ये है कि जैसे बाप का डर होता है, बाप से डरता क्यों आदमी है, तो लड़का बाप से क्यों डरता है, वो इसलिए डरता है कि वो बाप जो है परेशान कर सकता है, मारपीट कर सकता है, घर से निकाल देगा, पैसा देना बंद कर देगा, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। अपने उस्ताद से भी आदमी डरता है, टीचर से डरता है, इसलिए कि टीचर हो सकता है क्लास में फेल कर दे, हो सकता है कि वो सज़ा दे, हो सकता है वो इग्नोर करे, तो इस तरह की चीज़ें हो सकती है। उसके अलावा हुकूमत का डर भी होता है आदमी को, हुकूमत का डर होता है तो इसलिए कि हुकूमत जो हमको जेल में डाल देगी, हो सकता है हमको टोपी जब्ती करा ले मेरा सारा, उसके अलावा हो सकता है वो मरवा दे, हो सकता है जो है पुलिस उसकी जो है हमको तंग करे। तो इस तरह की चीज़ें जो है डर की वजह ये होती है कि आदमी किसी से ये होता है कि वो सज़ा दे सकता है, वो परेशान कर सकता है, वो तंग कर सकता है। तो अल्लाह ताला की अज़मत का हमको ध्यान रखना चाहिए, सोचना चाहिए कि अल्लाह ताला सज़ा दे सकता है और वो जो है उसकी सज़ा बहुत सख्त होगी, उसके अलावा हमको मुश्किलात में डाल सकता है, हमको परेशानी में डाल सकता है, इसलिए अल्लाह का डर हमारे दिल में पैदा होना चाहिए। अब ये जो दो आयतें हैं उसको हम एक बार देख लेते हैं। वत्तक़ुल्लाह इन्न अल्लाह शदीदुल इक़ाब, अल्लाह से डरो उसकी सज़ा बहुत सख्त है। अल्लाह से डरो, क्यों डरो, इसलिए कि उसकी सज़ा बहुत सख्त है, अल्लाह की सज़ा बहुत सख्त है। अल्लाह की सज़ा सख्त क्यों है, इसलिए है कि अल्लाह ताला जैसी सज़ा देगा वैसा सज़ा और कोई नहीं दे सकता है। कोई आदमी हमको सज़ा देगा उस वक्त तक सज़ा दे सकता है जब तक कि वो हमको परेशान कर सकता, जब तक हम बेहोश ना हो जाए, बेहोश हो जाए या मर जाए, उसके बाद वो सज़ा नहीं दे सकता है। लेकिन अल्लाह ताला जो सज़ा देगा उसमें मौत नहीं आने वाली है, तो हमेशा हमेशा उसकी सज़ा चलती रहेगी, इसलिए अल्लाह की सज़ा बहुत सख्त है। उसके अलावा ये है कि उसकी सज़ा इसलिए भी बहुत सख्त है कि वो जो जिस तरह से जितना बड़ा, जितना हाई टेम्परेचर पर वो हमको आग में डाल सकता है, वैसे इंसान को वो कैपेसिटी नहीं है कि वो अपना आग डेवलप कर सके। लेकिन अल्लाह ताला के टेम्परेचर, अल्लाह ताला की जो गर्मी, जो जहन्नम की गर्मी बहुत ज़्यादा होगी, बहुत ज़्यादा सख्त सज़ा दे सकता है। दूसरी जो आयत है सूरह माइदा आयत नंबर 4 है वत्तक़ुल्लाह इन्न अल्लाह सरीउल हिसाब, अल्लाह से डरो बेशक अल्लाह हिसाब लेते कुछ देर नहीं होता। तो ये है कि अल्लाह से डरो, क्यों डरो, अल्लाह से डरो क्यों डरो, इसलिए कि वो उसका हिसाब लेते कुछ देर नहीं लगता, हिसाब लेने में बहुत तेज़ है, वो हिसाब लेने में बहुत तेज़ है। अल्लाह ताला हिसाब किस चीज़ का लेगा, अल्लाह ताला इस चीज़ का हिसाब लेगा जो कुछ उसने हमको दिया है, जो कुछ उसकी नेमतें हमको दी, जो ज़मीन जिस्म दिया है, जो माल दिया है, जो बीवी दिए हैं, जो बच्चे दिए हैं, जो घर दिया है, उन सब के बारे में पूछा जाएगा, उसका इस्तेमाल हमने किस तरह से किया है। ये पूरी ज़िंदगी जो हमारी 70 साल 80 साल की ज़िंदगी वो आजमाइश के लिए, इम्तहान के लिए है, ये सवाल होगा कि उनका इस्तेमाल हमने किस ढंग से किया और अल्लाह की राज़ी के लिए, अल्लाह की खुशनुदी के लिए हमने उन चीज़ों को इस्तेमाल किया या नहीं किया। तो ये है कि वो इसलिए अल्लाह से डरना चाहिए कि हिसाब होगा, और हिसाब में अगर हम फेल हो गए अगर तो जहन्नम में जाएंगे और जहन्नम में हमेशा हमेशा रहना पड़ेगा, और अगर कामयाब हो गए तो बेशक जन्नत मिलेगी। तो ये है कि इन आयतों में हमारे लिए जो सबक है, एक बार फिर हम उसको पढ़ दे रहे हैं। एक तो ये कहा गया कि अल्लाह का रंग इख्तियार करो, यानी अल्लाह की जो सिफ़ात है, अल्लाह की जो क्वालिटीज़ है, जो अस्माए हुस्ना है, उनको हमको अपने अंदर डेवलप करना है। दूसरी चीज़ आई कि अल्लाह की बंदगी करो, यानी अल्लाह ताला जो हुक्म देता है उसको हमको फॉलो करना, उसको मानना, उस पर चलना है, वो हमारा मालिक है, हम उसके ग़ुलाम हैं। दूसरी बात आई कि अल्लाह से की जो बंदगी करनी है उसके लिए खालिस करके करना है, उसमें कोई मिलावट नहीं होना चाहिए, कोई मिक्सिंग नहीं होना चाहिए। जैसे कोई शौहर नहीं चाहता है कि उसकी बीवी किसी और से ताल्लुक़ हो, बल्कि चाहता है कि सिर्फ उसी से उसका ताल्लुक़ हो, उसी के लिए चाहने वाली वो हो। उस तरह से अल्लाह ताला चाहता है कि सिर्फ उसी की बंदगी करने वाला, उसी की बात, उसके आगे झुकने वाला, उसकी बात मानने वाला हमको होना चाहिए। ये तीसरी बात आई। और दो बातें और भी आई। एक तो ये कि अल्लाह से हमको शदीद मोहब्बत होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा मोहब्बत होनी चाहिए। और उसके अलावा एक और आखिर बात आई कि अल्लाह ताला से हमको डर होना चाहिए, अल्लाह ताला का डर भी हमारे दिल में होना चाहिए। किसी के जहन में ये सवाल हो सकता है कि एक साथ डर और मोहब्बत कैसे हो सकता है, किसी से डरे भी आदमी, किसी से मोहब्बत भी करे। तो हम देखते हैं कि जो हमारे वालिद हैं, जो बाप है, उससे आदमी मोहब्बत भी करता है और डरता भी है। तो उस तरह से अल्लाह ताला से भी ऐसा हो सकता है, उसकी जो अल्लाह की इनायतें हैं उनको याद करके हम उससे मोहब्बत कर सकते हैं, और अल्लाह ताला जो सज़ा दे सकता है उसको याद करके हम उससे डर सकते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें अल्लाह से ताल्लुक़ मजबूत करने की खूबी अता करे।